امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کے خلاف سخت موقف اپناتے ہوئے اسرائیلی حملوں کی حمایت کا عندیہ دے دیا ہے۔ امریکی میڈیا کے مطابق ٹرمپ نے اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو سے ملاقات میں واضح کیا کہ اگر ایران کے ساتھ کوئی معاہدہ طے نہ پایا تو وہ ایران بیلسٹک میزائل پروگرام پر اسرائیلی حملوں کی مکمل حمایت کریں گے۔ صدر ٹرمپ نے ایران میں تبدیلی اقتدار کو بہترین آپشن قرار دیتے ہوئے دنیا کا سب سے بڑا طیارہ بردار بحری بیڑا USS جیرالڈ آر فورڈ مشرق وسطی روانہ کرنے کا بھی اعلان کیا ہے تاکہ خطے میں امریکی فوجی موجودگی کو مزید مستحکم کیا جا سکے۔ حکومت نے رمضان المبارک سے قابل عوام پر مہنگائی کا بم گراتے ہوئے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں بڑا اضافہ کر دیا ہے۔ پیٹرولیم ڈویژن کے نوٹیفیکیشن کے مطابق پیٹرول کی قیمت میں 5 روپے جبکہ ڈیزل کی قیمت میں 7 روپے 32 پیسے فی لیٹر اضافہ کیا گیا ہے، جس کا اطلاق 16 فروری سے ہو چکا ہے۔ اس فیصلے سے ٹرانسپورٹ اور زراعت کی لاگت بڑھے گی، جس کا براہ راست اثر اشیاء خوردونوش کی قیمتوں پر پڑے گا اور رمضان کے دوران عام آدمی کے لیے مشکلات میں مزید اضافہ ہوگا۔ میئر لندن صادق خان نے چوتھی بار اس عہدے کے لیے انتخابات لڑنے کا عندیہ دے کر برطانوی سیاست میں نئی بحث چھیڑ دی ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ وہ پارلیمنٹ واپسی کا کوئی ارادہ نہیں رکھتے اور لندن کی خدمت جاری رکھنا چاہتے ہیں۔ تاہم ان کے اس فیصلے کے ساتھ ہی شہر میں امن و امان کی صورتحال بالخصوص شاپ لفٹنگ کے بڑھتے ہوئے واقعات پر سخت تنقید کی جا رہی ہے، جہاں حالیہ رپورٹوں کے مطابق وارداتوں میں 3 گنا اضافہ دیکھا گیا ہے۔ بنگلہ دیش میں نئی حکومت کی تشکیل کے موقع پر وفاقی وزیر احسن اقبال پاکستان کی نمائندگی کریں گے اور نئے وزیر اعظم طارق رحمان کی حلف برداری کی تقریب میں شرکت کریں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اپنی دیگر بین الاقوامی مصروفیات کے باعث اس تقریب میں شرکت نہیں کر سکے، تاہم وہ جلد ہی بنگلہ دیش کا دورہ کر کے طارق رحمان کو مبارکباد دیں گے۔ دوسری جانب بنگلہ دیشی جماعت اسلامی کے سربراہ شفیق الرحمان نے طارق رحمان کی نامزدگی کا خیر مقدم کرتے ہوئے قومی مفاد میں تعاون کی یقین دہانی کرائی ہے، جبکہ ایک مضبوط اپوزیشن کا کردار ادا کرنے کا عزم بھی ظاہر کیا ہے۔